میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ فما تنفعہم، اور ہرگز نفع نہیں دے گی ان کو شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت، کیونکہ شفاعت ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی زندگی ایمان کے ساتھ گزاری ہوگی لیکن اعمال میں کمی رہ گئی ہوگی، تو جن کے اعمال میں کمی ہوئی ان کی شفاعت کی جائے گی اور انہیں پھر جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا حساب ہوگا، حساب کے بعد جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ جہنم کی طرف روانہ ہوں گے، ابھی جہنم تک پہنچے نہیں ہوں گے تو راستے میں کوئی ایسا مل جائے گا کہ جو اللہ کے دربار کا مقبول ہوگا، اس کی شفاعت پہ اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے کو بدل کے اسے جہنم سے بچا کے جنت عطا کر دے گا۔ لیکن فرمایا یہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی ساری زندگی کفر میں اور شرک میں بسر کر دی ہے، فرمایا کوئی شفاعت والا ان تک پہنچے گا ہی نہیں، کسی کی شفاعت انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی، مطلب کہ وہ شفاعت تو وہاں تک رہے گی جہاں ایمان تھا لیکن ساتھ گناہ آ گئے کسی نہ کسی صورت میں، تو کافروں کی آخرت میں کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ فرمایا فما لہم، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ انِتَذْکِرَۃِ، کہ یہ اس دنیا کی زندگی میں جب واعظ کی بات آتی ہے، جب نصیحت کی بات آتی ہے، جب ہدایت کا سامان کھول کے ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، معرضین، تو یہ منہ پھیر کے پلٹ جاتے ہیں، یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فرمایا کأنہم، اور منہ بھی ایسے پھیر لیتے ہیں گویا کہ وہ حمر، گدے ہوں، مستنفرہ، وہ گدے کہ جو شیر کو دیکھ کے بدک جاتے ہیں، بدکے ہوئے گدے، فرت، جو بھاگ نکلتے ہیں، من قسورہ، جنگل میں شیر کو دیکھ کر۔ جیسے ٹی وی وغیرہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالانکہ گدوں کا بہت بڑا ریوڑ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک ہی شیر کو دیکھتے ہیں تو تمام کے تمام دوڑ لگا دیتے ہیں، پھر نہیں دیکھتے کہ ان کے سامنے کیا آ رہا ہے، بس بھاگے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اس دنیا کی زندگی میں کافروں کی مثال بھی کچھ اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت کو اور اپنی قدرت کو کھول کھول کے رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی لوگوں کی ہدایت کا سامان دے کر، لیکن وہ ہدایت سے منہ موڑ کے الگ رہے، اور جو ہدایت سے دنیا کی زندگی میں الگ رہا نبیوں کی تعلیم سے، رسولوں کی تعلیم سے، تو فرمایا آخرت کے اندر پھر اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا بلکہ حالت یہ بھی ہے، یریدو، چاہتا ہے، کل امرئ، ان میں سے ہر بندہ، منہم، ان میں سے، ان یؤتا، کہ اسے خود براہ راست عطا کیا جائے، صحفاً، صحیفہ، منشرتاً، آسمانی کھلم کھلا، وہ جو آسمان سے ہدایت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کتابیں نازل فرماتا ہے، تو یہ بعض دفعہ پھر جب انہیں تبلیغ کی جاتی ہے، کچھ بتایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن جو آپ کہتے ہیں مجھ پہ نازل ہوا، یہ ہم پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نازل نہیں ہوا کیونکہ ہر بندے کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست کلام کرے، لیکن جس بندے سے وہ کلام کر لیتا ہے اس بندے کو پھر عام بندہ رہنے نہیں دیتا، اسے اپنا نبی یا رسول بنا لیتا ہے۔ اسی لیے قلندر لاہوری نے بھی فرمایا تھا کہ عبد دیگر و عبدہ، چیزیں دیگر، لوگوں بندہ اور چیز ہوتی ہے، اور جو عبدہ ہو جاتا ہے اس کی شان پھر یکسر الگ ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اللہ نے یہ جو آسمان سے ہمارے لیے ہدایت کا سامان بھیجا ہے، میرا اللہ اسے قبول کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔